बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डिप्रेशन एक बहुत ही ख़तरनाक मर्ज़ है। हमारे माशरे में इसको ज़्यादा ख़तरनाक समझा नहीं जाता कि डिप्रेशन है, शदीद उदासी है, शदीद परेशानी है, मायूसी, शदीद मायूसी। कोई ऐसी बात नहीं, कुछ नहीं होता, लेकिन पूरी दुनिया में इसको बहुत ज़्यादा संजीदा लिया जाता है। हत्ता कि बड़े ताकतवर लोग, बड़े मशहूर लोग, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ इसका शिकार हो जाती हैं। पाकिस्तान में भी चंद एक सेलिब्रिटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने खुद सोशल मीडिया पे आकर इस बात का इजहार किया कि वो डिप्रेशन का शिकार हैं, ये एक बीमारी है और हम इससे गुजर रहे हैं। और बताने का मकसद ये है कि लोग इसको एक सीरियस इशू के बारे में लें। वो ये नहीं कि बस किसी को डिप्रेशन है तो जी पता नहीं उसको क्या हो गया, वो पागल हो गया, उसका दिमाग ख़राब हो गया या क्या, एक यूँ इसको स्टिग्मा के तौर पर लेते हैं। तो इसलिए हमारी सेलिब्रिटीज़ भी फिर इस पर बात करती हैं कि जी हम खुद डिप्रेशन का शिकार हैं, हम इसलिए बता रहे हैं, ये सारा कुछ होता है। अब आम तौर पर शायद लोग समझते हैं कि जी माली मुश्किलात की वजह से इंसान डिप्रेशन का शिकार होता है, आम तौर पर होता है। लेकिन आप ये देखिए कि जब बड़े बड़े लोगों के हवाले से खबर आएगी कि जो बहुत दौलतमंद तरीन, पाकिस्तान के अमीर तरीन लोगों में शामिल हों, ताकतवर ख़ानदान, हुक्मरान ख़ानदान, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हों, मियाँ नवाज़ शरीफ, उनके बारे में खबरें आएँ कि वो डिप्रेशन का शिकार हैं, तो कितनी अजीब बात लगती है। ना सिर्फ ये कि डिप्रेशन का शिकार हैं, बल्कि अब वो कोई मीटिंग्स नहीं कर रहे, लोगों से नहीं मिल रहे, उनके इर्द गिर्द आप देखें कोई उस तरह का आदमी आपको नहीं मिलेगा जो उनको उस तरह मशवरा दे सके, कोई उनके साथ इस तरह की बात कर सके, उनकी दाद रसी कर सके, कुछ इस तरह का मामला उनके साथ हो सके। बड़े करीबी लोग बेशुमार, अब तो जिनके नाम आप सब जानते ही हैं, मोहम्मद ज़ुबैर से लेकर आसिफ किरमानी, और इसके अलावा आप ये देखें कि खैबर पख्तूनख्वा से कई लोग, यहाँ पंजाब से, इसी तरह सिंध, जहाँ जहाँ भी उनके करीबी लोग थे, बड़े अहम लोग थे, वो उनको छोड़कर जा चुके हैं। और ऐसे वक्त में गए हैं जब उनके पास इक़्तिदार है। बड़ा नाम शाहिद खान अब्बासी का लिया जाता है, मिफ्ता इस्माइल का लिया जाता है, और बहुत से, एक तवील फहरिस्त है जो हालिया दिनों में उनको छोड़कर गए। अब एक वक्त था इमरान खान पर कि जब सारा रजीम चेंज का हो रहा था, सब कुछ यहाँ पर चीज़ें नज़र आ रही थीं, इमरान खान को भी इस चीज़ का पता था, और इसीलिए आपको याद होगा कि उन्होंने उस वक्त पेट्रोल और बिजली की कीमत वो कम कर दी थी। उनको नज़र आ रहा था कि इस तरह से होने जा रहा है, उनकी हुकूमत को ख़तरा है। लेकिन आखिरी दिन तक वो लोगों से मुलाकातें करते रहे, साफ़ी बैठे हुए थे जब वो डायरी पकड़ के निकले हैं उस वक्त, फिर उससे पहले मीटिंग्स हो रही हैं, लोगों को बुलाया जा रहा है। वो आखिरी दिन तक इस बात पर लगे रहे, अपने लोगों को बुलाकर प्राइम मिनिस्टर हाउस में कहते हैं कि जी आप लोग तो बड़े परेशान, और मैं देख रहा हूँ रोने वाली शक्लें हुई हैं, क्या हो गया, कुछ नहीं होता, ये तो मुकाबला है, और इस तरह की बातें करते थे। ये उस वक्त का मैं आपको बता रहा हूँ कि जब ये हुकूमत ये जाने में, ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में शायद 24 घंटे से भी कम वक्त था। तो उस वक्त की आपको बात बता रहा हूँ कि इस तरह से हो रहा था। अब वो खुद जाते हैं कि जी, इमरान खान कहते हैं मैं गया तो बस मैंने कहा मोबाइल पर क्या देखना है, क्या होना है, ऐसे साइड पे रख दिया। तो देखा तो सब लोग बाहर निकले हुए हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि जी क्या हो गया, लोग निकल आए। अब मियाँ नवाज शरीफ साहब की अभी हुकूमत गई नहीं है, उनको तो हुकूमत मिली है। अब जब जाने की बातें हो रही हैं तो ये तो नहीं कह सकते कि जी इमरान खान की तरह आएँ और बयानात दें, नहीं हम कहीं नहीं जा रहे हैं, ऐसी तैसी कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम बड़े ताकतवर हैं, सबको देख लेंगे फलां, या कुछ कि जी कुछ नहीं हो रहा, बुलाएं सबको, हौसला दें, हिम्मत बताएं। चलें ये ना करें, लेकिन वैसे ही मिल लें। कहीं आपको किसी अहम इशू पर मियाँ साहब नज़र नहीं आएंगे, कोई हाँ मीटिंग्स नहीं करेंगे। फिर अब काफ़ी अरसे से वो बरह रास्त आपको नज़र नहीं आएंगे, उनको बरह रास्त तकरीर नहीं करने दी जाती, कोई इंटरव्यू नहीं, मियाँ साहब कोई इंटरव्यू नहीं देंगे। इसके साथ किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे। अपने लोगों से चंद काफ़ी अरसे के बाद वो बिठा कर बस वो चंद एक जुमले बोल देंगे, वही वो मुझे क्यों निकाला की तरह के, और बात कर देंगे बस इस तरह की। अब सिर्फ वो अपने लोगों में बैठकर, वो भी फिर बाद में रिकॉर्डेड चीज़ उसमें से एडिट करके चलाया जाता है, और पर्ची पर वो अब पढ़ते हैं, करते हैं। खुद उनके डॉक्टर्स बताते रहे कि उनके जो दिमाग की शरियानें हैं उनको खून बहुत कम पहुंच रहा है। एक वक्त में तो शायद कहा जी 80% उनकी शरियानें बंद हैं। जब ये सारा कुछ हुआ था, प्लेटलेट्स जब गिरे थे या गिराए गए थे, जिस पर ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि वो तो जनरल कमर जावेद बाजवा के बगैर हो ही नहीं सकता था जो कुछ भी हुआ है। और जब भी उनसे सवाल किया गया कि जी इमरान खान ने बाहर जाने दिया, डॉक्टर यास्मीन राशिद का उसमें ऐसा नहीं ये क्या है, वो इस्टेब्लिशमेंट ने जाने दिया, वो बाजवा साहब थे, ये खुद ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं। तो प्लेटलेट्स वाली बीमारी का तो कोई जवाब नहीं आता क्या है, लेकिन अब ये डिप्रेशन की बातें हैं, और उनके अंदाज से भी नज़र आ रहा है, आए और एक जलसा किया, उसके बाद गायब,
کوئی میٹنگ نہیں. اشتہارات آئے ان کے چوتھی دفعہ وزیر اعظم کے, تمام پاکستان کے اخبارات میں روایتی اسی طرح سے کروڑوں روپے کے اشتہارات, لیکن وہ وزیر اعظم نہیں بن سکے. پھر آگے کیا کرنا چاہتے تھے کہ جی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو کر, اور یہ ان کی جو ایک سیاسی طور پر ایک آخری اننگز کہی جا سکتی تھی, اس میں وہ نظر آئیں کہ کوئی لیگیسی چھوڑ کر گئے ہیں, انہوں نے وہ ڈیل کرنا ہی مناسب سمجھا. وہ خبریں آ رہی ہیں کہ کس طرح سے سب کو کہا گیا, حلف لیے گئے, اور قمر جاوید باجوہ جن کے خلاف تقریریں کیں, پھر وہی آنکھ کا تارا ہو گئے, ان کو ایکسٹینشن بھی دی, اور سارا کچھ ان کے ساتھ مل کر کے جی ہاں ہمیں تو 2019 میں آفر دکھا جا سکتے ہیں, جی ہمیں گرا دو, یہ کر دو. یعنی پیچھے سے یہی چالیں وہ چل رہے تھے, وہ ساری پکڑی گئی, ایکسپوز ہو گئے. آج تک منی ٹریل نہیں آ سکی. ہر طرف چور چور کے نعرے لگتے ہیں, یہاں ہوں باہر ہوں, وہاں کی یونیورسٹیز یا تعلیمی اداروں میں بتایا جاتا ہے جی کرپشن کیا ہوتی ہے, کس طرح ہوتا ہے, تو ان کے خاندان کا نام آ جاتا ہے. پائرٹس کہہ کر اخبارات میں خبریں ان کے بارے میں چھپتی رہی ہیں. تو اب لیگیسی کیا رہ گئی؟ وہی ڈیل, جس طرح سے ان کی سیاست کا آغاز ہوا اسی طرح اب خبریں ہیں. ایک مقصد کہتے ہیں جی ان کا رہ گیا کہ میں اپنی بیٹی کو اقتدار دلوانا چاہتا ہوں, یعنی اب اس سے بھی آگے کو پرائم منسٹر بنا لوں. وہ وزیر اعلیٰ بنی, کوئی کارکردگی نہیں, کچھ نہیں, آج آ کے میڈلز پہ تصویر, اشتہار بازی, وہی کچھ, کوئی امپیکٹ نہیں کریٹ کر سکیں. ووٹ بینک ان کا ختم ہو گیا بالکل. فارم 47 کے ذریعے آنا پڑا. یاسمین راشد, ڈاکٹر یاسمین راشد, جس نے ان کے علاج کے لیے اتنا کچھ کیا, آج اسی کو ظلم کا نشانہ بنانا دیکھ رہی ہے پوری قوم. اور پھر کیا عزت رہ گئی, کیا وقار رہ گیا؟ جب ان کو اقتدار ملا, اسی بوڑھی عورت کے ساتھ, کینسر سروائیور کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا, جس سے بدترین ان کو شکست ہوئی. جب سے میاں نواز شریف صاحب نے الیکشن لڑنا شروع کیے ہیں, سوچئے ذرا, یہ بات پر غور کیجئے گا, جب سے میاں نواز شریف نے الیکشن لڑنا شروع کیے, ہم کہہ سکتے ہیں ان کی سیاست کو تقریباً 40-50 سال کے لگ بھگ ہو گئے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ ان 40-50 سالوں میں انہوں نے کبھی اس طرح, یعنی خود الیکشن جو لڑا اس میں شکست کا سامنا نہیں کرنا پڑا ان کو کسی بھی الیکشن میں. جیسے بھی ووٹ ہوئے, پاپولر بھی وہ تھے. آج یہ حال ہو گیا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد, ایک پروفیشنل جو نہ پیسے میں ان کا مقابلہ کر سکتی ہے, نہ اثر و رسوخ میں, نہ طاقت میں, کسی بھی طرح سے نہیں, اور وہ ان سے زیادہ پاپولر ہو گئی. سوچئے ذرا, آج ان کی بیٹی سے صنم جاوید زیادہ پاپولر ہو گئی ہیں. مقابلہ کر کے دیکھ لیں, کسی بھی جگہ الیکشن کرا کے دیکھ لیں, مقابلہ ہی نہیں, یعنی پیسے, وسائل کا, دولت کا نہیں. تو اب دیکھیں نا ڈپریشن پھر, کہ لوگوں سے نہیں ملنا, اور ان کے انداز سے نظر آ رہا ہے جس طرح نہیں ہوتا, ایک بے رخی سی ہے جو ہو رہا ہے انہیں. اور جو یہ گورنمنٹ ہے اس کے بارے میں تو یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں, یہ تو لکھا جا رہا ہے, یہ تو اب اس پر ایکسپرٹس بات کر رہے ہیں کہ تاریخ کی بدترین حکومت, بدترین فسطائیت, بدترین معیشت, بدترین بجٹ یہ دیا گیا ہے. تو یہ تو چیزیں لکھی جا رہی ہیں. تو کیا کریں گے میاں صاحب؟ اب کوئی چیز بھی اگر آپ دیکھیں تو ٹھیک نظر نہیں آتی. شیخ رویل اصغر صاحب جو ہیں وہ یہ تک کہہ رہے ہیں جی اگر نواز شریف خاموش رہے تو وہ اپنی پارٹی کو بھی ڈبو دیں گے. کوئی بھی اب یہ نہیں کہہ رہا کہ جی میاں صاحب کو چیزیں سنبھال سکتے ہیں. اور ہر طرف یہی خبریں ہیں. حبیب اکرم صاحب کہتے ہیں نواز شریف صاحب سے پہلا سوال یہ ہونا چاہیے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد جیتی تھیں یا آپ جیتے تھے؟ جو الیکشن ہارا ہوا ہے وہ اگر جیتنے والے کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے تو اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہو سکتا. امانت میں خیانت ہے, لوگوں نے ووٹ کسی کو دیا, بیٹھ کوئی گیا, یہ سب چیزیں. اب صرف میں آپ کے سامنے چند ناکامیاں میاں نواز شریف صاحب کی رکھ دیتا ہوں, اور اس میں دیکھیں کہ پیسہ لگایا, اشتہارات لگائے, سب کچھ کیا کہ پی ایم بننے آئے ہیں جی, چوتھی وزیر اعظم بننے ہیں, یہ کیا کہ بلایا گیا تھا. اور دیکھیں کوئی حال نہیں ان کا, بس وہ ہے کہ آپ وی آئی پی پروٹوکول دیا, آپ سائڈ پہ رہیں, کوئی میٹنگ نہیں, کچھ نہیں. نہیں, میاں صاحب سے جناب ہم ملتے ہیں, ان کی گائیڈنس میں کہیں نظر آ رہے ہیں, کوئی تقریر, کوئی خطاب, کوئی میٹنگ. جا کر اب یہ تھوڑا سا ہوا تھا کہ جا کر وہ تندوروں پر جا کر کھڑے ہو گئے, ان کا دل خوش رکھنے کے لیے مریم صاحب نے اپنے والد کو کابینہ کی میٹنگ میں بٹھا دیا, پنجاب کابینہ کی, پرائم منسٹر لیول کا ہو, اور پتہ نہیں کیا جناب, وہ نظریاتی ایک پرائم منسٹر جو اسٹیبلشمنٹ سے ٹکرا گیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. یعنی جب واپس آئے اب تو اتنی پکی ڈیل کروائی, اتنی پکی ڈیل کروائی کہ جی وہ قاضی فیصل صاحب چیف جسٹس ہوں گے تو ہم آئیں گے, الیکشنز کروائیں گے, یہ اس کو بند کر دو, عمران خان کو کیسز بنا دو, پارٹی توڑ دو, یہ ساری فہرست, کوئی کیمپین نہیں ہو سکتی, اس سے بلے کا نشان چھیننا ہے, یہ سارا تھا کہ یہ کام ہو گئے, پھر ہم الیکشن جو ہے نا اس کو بڑے آرام سے ہرا دیں گے. کچھ بھی نہیں ہوا, بڑے برے طریقے سے ہارے, نہ ان کی کیمپین تھی نہ کچھ. وہ دیکھیے کیا کتنی بڑی ان کی ناکامی ہے. پھر 1 گھنٹے کے لیے, 1 منٹ کے لیے جیل نہیں جانا, وہیں پر ایئرپورٹ پہ سارا کچھ ملنا چاہیے, وہیں پر جناب تیز ترین انصاف ملنا چاہیے. وہ عمران خان جناب 1 سال سے زیادہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے, اور وہ کہتا ہے میرے پاس وقت ہی وقت ہے, تو موازنہ ہی نہیں. پھر آپ دیکھیں کہ ان کا یہ جو تھا کہ ڈیل اور فلاں, وہ ڈیل کر کے گئے, ڈیل کر کے آئے, سارا ان کا بیانیہ جو تھا اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا وہ جھوٹ نکلا.
پھر جس طرح مریم صاحبہ کو یہ جانشین بنانا چاہتے تھے اور جی آگے پرائم منسٹر ہوں گی، وہ وہاں شہباز شریف پرائم منسٹر بن گئے، مریم صاحبہ کو چلے ڈیل کر کے سی ایم تو ہو گئی، ادھر سے ساگڈار آ گئے، لیکن پرفارمنس زیرو ہو گئی، سارا ووٹ بینک سب کچھ ہی ختم ہو گیا، ساری ساکھ ہی تباہ ہو گئی۔ اور اس کے ساتھ اب لندن جانا بھی آسان نہیں ہے، وہاں بھی چور کے نعرے لگتے ہیں، لوگ احتجاج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو یہ سب سے بڑا کریڈٹ لیتے تھے آئی پی پیز کا، جی سی پیک کے طرف میں آئی پی پیز لگائے، آج وہ بال جان بن چکے ہیں۔ پاکستان کا سب سے خوفناک منصوبہ جو ہے وہ آئی پی پی ثابت ہوا ہے، آپ اندازہ لگائیے۔ بجلی کا بحران، بجلی کی مہنگائی، ہر چیز کی مہنگائی، میں نے جو معیشت کی بات کی وہ ہے۔ عمران خان کا اب مقابلہ نہیں کر سکتے اس کے قد کاٹ کا۔ اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ عمران خان کی جو سیکنڈ تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے میاں نواز شریف، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کے مقابلے میں الیکشن میں نہیں اتر سکتے، یہ حال ہو گیا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد تو بہت بڑی چیز بن گئی ہیں۔ میں نے جس طرح سلیم جاوید کی آپ کو مثال دی ہے کہ ان کے مقابلے پہ آپ نہیں جیت سکتے میاں صاحب الیکشن، ان کی بیٹی نہیں جیت سکتی، جتنا مرضی پیسہ لگا دیں، اربوں روپے لگا کر بھی۔ پھر یہ کہ جی کہا تھا میں آؤں گا تو اربوں ڈالر آ جائیں گے، دوست ممالک سے آ جائیں گے، کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی ٹکا نہیں آیا۔ اور پھر یہ کہ جناب اب تو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پر یہ بوجھ بن چکے ہیں۔ یہ جو کہتے تھے میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں، مطلب ان سے لڑنے والا ہوں فلاں، ڈیل کی جو بھی کیا، اب الٹا اسٹیبلشمنٹ پر بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ یہ جی ان کا وزن میں اٹھانا پڑ رہا ہے، نہ کوئی کارکردگی ہے نہ کچھ ہے، گلے شکوے کرتے ہیں جی آپ نے نہیں کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ مطلب ووٹ ہی بالکل نہیں پڑے، اتنا زور لگانا پڑا کہ آپ دیکھیے کیا حال ہو گیا۔ جعلی فارم 47 اور وہ کٹنگ اور یہ سب کے سامنے آ گئی ہے کہ اب کس طرح روکیں، کیا کریں، کتنا کو زور لگائیں۔ انسانی حقوق کی پامالیاں جتنی ان کے دور میں پچھلے 2.25 سال میں ہوئی ہیں، تاریخ میں نہیں ملتی۔ تو اب یہ سب یاد رکھا جائے گا، سب دیکھا جا رہا ہے، لوگ اس چیز کو نوٹ کر رہے ہیں، اور یہی چیزیں ہیں جن کے بارے میں کبھی نہ کبھی اگر میاں صاحب سامنے آتے ہیں، کسی انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ کے سامنے آتے ہیں یا کہیں بھی جاتے ہیں، تو ان سے یہی سوال ہوں گے، یہی باتیں ان کے ساتھ ہوں گی۔ تو یہ اس وقت میاں نواز شریف کے حالات اور صورتحال ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔